السلام علیکم، میں آپ کی ہوسٹ سائرہ ساجد آج ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ ہمارے ہاں بچوں کو باہر جانے کا بہت شوق ہے، اور آج کل کے جو حالات ہیں ہر انسان باہر جانا چاہتا ہے، اپنا فیوچر برائٹ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ملکی حالات نے انسان کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے، اور اسپیشلی نوجوان نسل کو، کہ وہ اپنے لیے نیا راستہ تلاش کریں۔ تو آج جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں وہ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ یہ نیو جنریشن اپنے لیے راستہ کیسے چوز کریں۔ تو آج ہمارے ساتھ ہیں عدنان صادق صاحب، جو ایک کنسلٹنٹ ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے عدنان؟ اللہ کا شکر، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ جی عدنان، آپ کچھ بتائیں گے کہ آپ ایز ویزا کنسلٹنٹ کام کرتے ہیں، یا تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے۔ جی بالکل، میں فورن ایجوکیشن کنسلٹنٹ ہوں، جی جی، اور میں تقریباً 2012 سے میں اس انڈسٹری کے اندر ہوں، اور میں اپنی جو خدمات ہے وہ پیش کر رہا ہوں فورن ایجوکیشن کنسلٹنٹ کے طور پہ۔ ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کی کنسلٹنسی آپ کس قسم کی کرتے ہیں، میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کی اپنی ایجوکیشن کیا ہے؟ ویسے میری ایجوکیشن تو ماسٹر آف پولیٹیکل سائنس ہے۔ اوکے جی، تو یہ اس پروفیشن کا انتخاب میں نے اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے کیا تھا۔ جی، تو آپ اس کے سی ای او ہیں کہ آپ وہاں پہ جاب کرتے ہیں؟ جی بالکل، میں اس کا چیف ایگزیکٹو ہوں۔ اوکے، تو اب آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ سب سے پہلے کی ویزا کنسلٹنسی کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ اچھا، کرائٹیریا کیا ہے اسٹوڈنٹس کو، پہلے یہ بتائیے۔ جی، اس میں اس طرح ہے کہ جو اس کا پروسیجر ہے وہ کنٹری ٹو کنٹری وہ ویری کرتا ہے۔ جی، ہر کنٹری کا ڈفرینٹ پروسیجر ہے۔ تو مثال کے طور پہ کچھ ممالک ہیں جو کہ ٹیسٹ کی بیس کے اوپر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ آئلس ٹیسٹ ہے، جی بالکل، پی ٹی ای ہے، یہ چند سالوں کے اندر کافی یہ ٹیسٹ مشہور ہوا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ٹوفل ہے، جو زیادہ تر امریکہ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو بینک اسٹیٹمنٹ ڈاکومنٹس کی اگر بات کریں تو کچھ ممالک ڈاکومنٹس کے اوپر جاتے ہیں، جیسے بینک اسٹیٹمنٹ ہو گئی، جتنا آپ کو مطلب بینک اسٹیٹمنٹ ہیوی ہوتی ہے، اسٹرانگ ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ دراصل اس طرح ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ایز مچ ایز پاسبل ہونا چاہیے اس کو۔ بینک اسٹیٹمنٹ کی ایک ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے، اس کرائٹیریا کو میٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم زیادہ سے زیادہ کی بات کریں تو وہ دس ڈز ناٹ فال ان ہیئر، تو اس میں پھر بلکہ ایمبیسیز کے پوائنٹ آف ویو میں وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز انوالو ہو جاتے ہیں کہ وہ جو پیسہ ہے اس کا آپ ہمیں اس کا سارا جو پروف پرووائڈ کریں۔ تو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے جس کو اسٹوڈنٹ نے میٹ کرنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر 5 ملین ہے تو اس کو 5 ملین کو میٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں کرنسیز کے اندر ویریشن ہوتی ہے، تو ایز سون کرنسی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا ابو کیش ڈپازٹ، جی بالکل۔ تو جو ہے کچھ کنٹریز ہوتے ہیں وہ انٹرویو کی بیس پہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امریکہ ہے، تو امریکہ صرف اور صرف جو ہے وہ کسی ڈاکیومنٹ پہ نہیں جاتا، کسی ڈاکیومنٹیشن کے اوپر نہیں جاتا، تو امریکہ صرف وہ انٹرویو بیس ویزا ہے، اور وہ اپیئرنس بیس ویزا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہاں تک کہ اس کے اگر اسٹڈی ویزا کی بھی بات کریں جو I-20 اس کی ویزا کیٹیگری ہے، اس میں بھی وہ زیادہ تر وہ کسی ڈاکومنٹیشن پہ نہیں جاتے، ماہ سوا ایک بینک اسٹیٹمنٹ کے، وہ بھی اتنی میٹر نہیں کرتی، 1 یا 1.5 ماہ کی بینک اسٹیٹمنٹ وہ مانگتے ہیں۔ آپ کن کنٹریز کو ڈیل کر رہے ہیں؟ ہم لوگ آسٹریلیا کو ڈیل کرتے ہیں، ہم لوگ UK کو ڈیل کرتے ہیں، کینیڈا کو ڈیل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یورپ کے اندر کوئی 1-2 کنٹریز ہیں، مثال کے طور پہ جرمنی ہے، تو ہم جرمنی کو ڈیل کرتے ہیں،
स्वीडन को डील करते थे, उसकी अभी एम्बेसी बंद है। ओके, तो आप सिर्फ स्टूडेंट वीज़ास पे करते हैं या आम बंदा भी कोई कंसल्टेंट आपके पास आता है कि मुझे बाहर जाना है, जी, तो उसके लिए फिर क्या प्रोसीजर होता है? उसके लिए प्रोसीजर यही होता है कि सबसे पहले उनको कंट्री का इंतखाब करना पड़ता है या हम करवा के देते हैं। हाँ, आप गाइड करते हैं? जी बिल्कुल, ये देखते हैं कि आया वो सिर्फ पढ़ाई के लिए जाना चाह रहे हैं या वो जो है वहाँ पे सेटलमेंट, हाँ। जी अर्निंग के लिए जाना चाह रहे हैं या सेटलमेंट के लिए जाना चाह रहे हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर कंट्री को जो है वो हम लोग रेकमेंड करते हैं। बाज़ औक़ात उनको खुद से उस तरह से नहीं पता होता, जी, जी। मिसाल के तौर पे वो अप्लाई यूके कर रहे होते हैं लेकिन चाहे वो सेटलमेंट रहे होते हैं और यूके जो है वो स्टडीज़ के बाद अलाउ नहीं करता। बिल्कुल। अच्छा, वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो स्टडी के बाद स्टूडेंट्स को वीज़ा देती हैं, जॉब्स ऑफ़र करती हैं और वहाँ पे नेशनलिटी भी मिलती है? जी गुड क्वेश्चन। अगर बात करें हम स्टडीज़ के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की, या हम बात करें वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस की, या फिर सेटलमेंट की, तो उसमें सबसे जो अच्छा मुल्क था जो अभी भी तसव्वुर किया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया है। जी, तो ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर हम बात करें तो वो कुछ हद तक वो कनाडा है कि जिसमें आप स्टडी कर सकते हैं और स्टडी के बाद वहाँ पे आपका स्टे का कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, अमेरिका स्टे नहीं देता? अमेरिका आई थिंक सॉरी स्टे मतलब वो आगे वीज़ा वो नेशनलिटी नहीं देता लाइक दिस। जी बिल्कुल, अमेरिका स्टडीज़ के बाद उनका ऐसा सच कोई मैकेनिज़्म नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ममालिक के अंदर ये है कि जब आप स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं तो चंद ममालिक के अंदर तो उसका मैकेनिज़्म ये है कि उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है, वो 2 इयर्स का मिलता है या 3 इयर्स का मिलता है, और पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के बाद फिर आपकी परमानेंट रेजिडेंस की एलिजिबिलिटी होती है। फिर आप परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करते हैं और वो अगर ग्रांट होती है तो आप वहाँ पे स्टे कर जाते हैं। अमेरिका के अंदर ना तो वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देते हैं, ना फिर वो उसके बाद आपको परमानेंट रेजिडेंस ऑफ़र करते हैं। फिर कई और तरीक़ाकार होते हैं जो समवेयर समहाउ जो लीगल तो नहीं होते, वो इलीगल ही होते हैं, उनको अडॉप्ट किया जाता है और फिर उसके बाद कोई ना कोई इलीगल तरीके से कोई लीगल रास्ता इख्तियार कर लिया जाता है। मिसाल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, जैसे विजिट वीज़ा के ऊपर यूरोप के किसी कंट्री के अंदर एंटर हुआ जाता है और वो वहाँ पे अगर वो 3 माह का वीज़ा है तो वो वहाँ पे 3 माह से ऊपर स्टे कर जाते हैं। दरअसल तो वो इलीगल तरीके से तरीका हुआ, लेकिन बाद में फिर वहाँ पे उनका टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड बनता है, उनको रेफ्यूजी कंसीडर किया जाता है और रेफ्यूजी कैंप में उनको स्टे करवाया जाता है, उनका टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड बनता है। फिर उसके बाद उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन जिसको बोला जाता है परमानेंट रेजिडेंस, उसका कोई प्रोसीजर स्टार्ट होता है, या चंद लोग मैरिज के अंदर जाते हैं तो फिर इलीगल से वो इस तरह से लीगल की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ओके, जिससे अमेरिका है, अमेरिका में आपको अगर 5 इयर्स का मल्टीपल वीज़ा मिलता है तो यू हैव यू स्टे ओवर देयर एटलीस्ट में 6 मंथ तक आप स्टे करना पड़ता है। जी बिल्कुल, इसमें फिर आपको वो अलाउ करते हैं काम करना अगर आप जॉब काम के लिए जा रहे हैं तो? अगर अमेरिका का विजिट वीज़ा की बात करें तो इसकी आपके व्यूवर्स के लिए मैं थोड़ा सा इसकी कैटेगरी होती है B1 B2। जी जी, ठीक है जी। और दरअसल ये 2 कैटेगरीज हैं, एक B1 है एक B2 है, लेकिन वीज़ा स्टिकर के ऊपर ग्रांट वो B1 B2 करते हैं। तो जो विज़िट वीज़ा की कैटेगरी है B2 है या B1 B2 है, इसके ऊपर जब वीज़ा ग्रांट होता है तो ये 5 साल का वीज़ा होता है और इसके ऊपर 6-6 माह की एंट्रीज अलाउ होती हैं। आप एक बार में जाके 6 माह से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते वहाँ पे। तो अगर आप 6 माह से ज़्यादा स्टे करते हैं वहाँ पे, एज सून यू स्टे फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो आप उसी वक्त आप इलीगल हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ तक कि जो कॉमन प्रैक्टिस है, आप 1 माह से ज़्यादा अगर उधर स्टे कर जाए तो ये भी जो इमिग्रेशन है, जो बॉर्डर एजेंसी है, उसकी नज़र में वो डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा किसी हद तक आप कर जाते हैं कि एक बिजनेसमैन आके इतनी देर कहीं स्टे नहीं करता। तो आप अगर 2 माह 3 माह 4 माह, तो ये भी देखने में आया कि दोबारा जब आप ट्रैवल करते हैं वो आपको एंट्री नहीं देते कि आप पहले गए हैं तो आपने इतना स्टे क्यों किया, आपका तो यहाँ पे कारोबार है पाकिस्तान में। बिल्कुल जी बिल्कुल।
تو کیا آسان وے ہے کہ آپ کو یہاں کون سی ایسی کنٹریز آپ سجیسٹ کریں گے جہاں پہ آج کل ہماری جو نوجوان نسل ہے بلکہ سبھی لوگ جانا چاہتے ہیں؟ تو کون سا ایزیسٹ وے اور کون سی ایسی کنٹری ہے جو ان کو ایکسیپٹ کرے اور ان کے لیے جانا فیزیبل ہو؟ جی اگر تعلیم کی بات کریں تو تعلیم کے لیے سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے، ہم لوگ آسٹریلیا کا کہتے تھے پیچھے تک کی بات ہے، لیکن اب آسٹریلیا کا ویزا ریشو جو ہے وہ کم ہو گیا، ٹھیک ہے، اب ہم آسٹریلیا کی بجائے ہم یو کے کا کہتے ہیں۔ آپ یو کے ٹرائی کریں، آپ آسٹریلیا ٹرائی کریں، آپ کینیڈا ٹرائی کریں۔ اگر ان 3 کنٹریز میں آپ کا نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر آپ کسی چوتھی کا انتخاب کریں جیسے امریکہ یا یورپ ہے۔ اوکے جی اوکے، اب آپ کا یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں جو اسٹوڈنٹ ویزا آتے ہیں جو اسپیشلی جانا چاہتے ہیں اسکالرشپ پہ؟ جی اسکالرشپ کا اس طرح سے ہے کہ اسکالرشپ ایک تو جو مین کنٹریز ہیں ان کے اندر جو فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہے وہ آفر نہیں ہوتی، یا جو آپ کہہ لیجئے گا کہ 100% اسکالرشپ آفر نہیں ہوتی، یہ پارشل اسکالرشپس ہوتی ہیں۔ اگر آسٹریلیا کی ہم بات کریں تو آسٹریلیا کے اندر جو ہے آن ایوری 30% تک اسکالرشپ دیکھنے کو آتی ہے، اور اگر ہم اس کی ویریشن کی بات کریں تو وہ 15 سے 25% کے درمیان وہ آتی ہے۔ اسی طرح سے یو کے ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی آپ کہہ لیں کہ 3000 پاؤنڈ تک آپ کو مل گئی، اگر سال کی 18000 پاؤنڈ فیس ہے تو اس میں آپ کو 3000 کی آپ کو اسکالرشپ مل گئی۔ تو اس طرح سے اسکالرشپ ملتی ہیں جو فلی فنڈڈ اسکالرشپس ہیں، یا جو فلی جو پیڈ ہوتی ہیں وہ پی ایچ ڈی کے اندر اگر آپ کا سی جی پی اے بہت ہائی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ 4 CGPA تو اوکے، ماسٹرز لیول اور پی ایچ ڈی پہ آپ کو فلی ملتی ہے؟ پی ایچ ڈی پہ آپ کو ملتی ہے، اور ماسٹرز کے اوپر آپ کو نہیں ملتی۔ ماسٹرز کے اوپر آپ کو کسی کنٹری میں 30% مل جائے گی، کسی کنٹری میں آپ کو 3000 پاؤنڈ مل جائے گا، تو اس طرح سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کا جو ہے آپ کا آفس کس سائٹ پہ ہے؟ ہمارے لاہور میں تو 2 آفس ہیں، ایک ہمارا گلبرگ میں ہے، ایک ہمارا پی آئی روڈ پہ ہے۔ تو ابھی ہمارا پروگرام ہے کہ اس کو ہم لاہور سے باہر بھی ہم اس کو منتقل کریں گے۔ اچھا، تو آپ کوئی فردر جو ہے ہمارے جو نیو جنریشن ہے ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے، کوئی بات کرنا چاہیں گے ان کے ساتھ، ان کو یا کوئی وے بتانا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جتنے بھی لوگ ہیں سب کی خواہش ہے کہ ہم باہر چلے جائیں، جی بالکل، کسی طرح جو ہمارے ملکی حالات ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں پیغام تو میں یہی دینا چاہوں گا کہ جو ہے بچوں کو جلد از جلد ان کو اپنی پڑھائی مکمل کرتے ساتھ ہی، یا بلکہ اب تو یہ دور ہے کہ پڑھائی مکمل کرنے سے پہلے بھی مثال کے طور پہ 14 تعلیم کرتے ساتھ ہی ان کو جو ہے اپنے والدین کے ان کو کام میں آ جانا چاہیے، اور ان کو اپنے والدین کی مدد کرنی چاہیے اس مشکل دور کے اندر۔ اور کچھ سال پہلے تک ہم کہتے تھے کہ ان کو کوشش کرنا چاہیے پاکستان میں رہنے کی، پاکستان میں جو ہے وہ کاروبار کرنے کی، لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے پاکستان سے باہر ایک بار جانا چاہیے، ہر صورت جانا چاہیے، کم از کم پاکستان کو 5 سال کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ کم از کم جو ہماری طرف سے جو ہمارا مشورہ ہے کہ ہر گھر سے جو ہے ایک بچہ، ایک وقت تھا کہ کہا جاتا تھا کہ ہر گھر سے ایک بچے کو پاکستان سے باہر بھیجنا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں وقت ہے کہ ہر گھر میں تقریباً جو لڑکے ہیں، جو بچے ہیں، وہ تقریباً وہ سب کو اس وقت بھیجنا چاہیے، ہاں جی، وہ گھر کو چلانے کے لیے، گھر کو سنبھالنے کے لیے، بالکل جو حالات جا رہے ہیں۔ جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ لڑکوں کے لیے تو اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ جاب کے لیے اپلائی کریں یا پھر اپنی اسٹڈی ویزا کے لیے باہر جائیں، لیکن بچیوں کے لیے بڑی اچھی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ جو باہر کے پرپوزلس ان کے لیے آ رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو ریفیوز نہ کریں۔ آئی تھنک کہ ان کو اس پہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ موسٹلی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ منع کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے باہر نہیں بچی کو بھیجنا، یا ہم نہیں جانا چاہتے، لائک دس ریزرویشنز ہوتے ہیں۔ لیکن فی زمانہ بچیوں کے لیے سب سے سیف ہے کہ وہ شادی کر کے باہر چلی جائیں۔ تو یہ ایک میری سجیشن ہے۔ تھینک یو سو مچ عدنان، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت کا۔ تو
تو آپ لوگ کسی کو بھی اگر ضرورت پڑے کنسلٹنسی کے لیے تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں عدنان صدیقی کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ملیں گے کسی اور پروگرام میں. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے فلک شگاف سائرہ ساجد کے ساتھ.